تاریخ کے پنوں میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف واقعات نہیں ہوتی بلکہ وہ عزت اور آزادی کی ایک علامت بن جاتی ہیں۔ تو آج ہم جنوبی ایشیا کی ایک ایسی ہی داستان پر بات کریں گے۔ یہ کہانی ہے راجہ داہر کی، جنہیں سندھ کا آخری شیر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس پوری داستان کا محور آپ کہہ سکتے ہیں کہ راجہ داہر کا اپنا ایک فلسفہ ہے۔ وہ کہتے تھے، غلامی کی زندگی سے آزادی کی موت بہتر ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، آپ یقین کریں، یہ ایک ایسا عہد تھا جسے انہوں نے اپنی جان دے کر نبھایا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ راجہ داہر تھے کون؟ وہ برہمن خاندان کے راجہ چچ کے بیٹے تھے اور سندھ کے آخری خود مختار ہندو حکمران تھے۔ ان کا دور حکومت 679 عیسوی سے 712 عیسوی تک پھیلا ہوا تھا اور ان کا پایا تخت تھا اروڑ شہر۔ لیکن وہ صرف تاریخ کی کتابوں کا ایک نام نہیں ہے، وہ ایک مفکر تھے، ایک زبردست سپاہی تھے اور اپنی مٹی کے ایک نڈر محافظ تھے۔ اچھا، یہ سمجھنے کے لیے کہ راجہ داہر نے اتنی بڑی قربانی آخر دی کیوں، ہمیں پہلے اس سلطنت کو دیکھنا ہوگا جس کی وہ حفاظت کر رہے تھے، یعنی داؤ پر لگا کیا تھا۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی سرزمین کا جو سیاسی طور پر بہت مستحکم اور ثقافتی طور پر روشن تھی، جہاں زراعت اور تجارت کی وجہ سے ہر طرف خوشحالی تھی، اور سب سے اہم بات، جہاں ہندو، بدھ اور جین مت کے ماننے والے ایک ساتھ امن اور بھائی چارے سے رہتے تھے۔ یہ تھا راجہ داہر کا سندھ۔ تو یہ صرف ایک خوشحال ریاست نہیں تھی، یہ راجہ داہر کا ایک ویژن تھا، ایک ایسی سرزمین جو علم، حکمت اور وقار کا مرکز بنے۔ وہ مانتے تھے کہ ایک مہذب معاشرے کی بنیاد علم پر ہی رکھی جا سکتی ہے۔ مگر جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، امن ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ افق پر ایک طوفان منڈلا رہا تھا۔ اموی خلافت کی بڑھتی ہوئی طاقت اور عزائم اب سندھ کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ دیکھیں، ہر بڑی جنگ کی نہ کوئی چنگاری ہوتی ہے۔ یہاں وہ چنگاری تھی دیبل کی بندرگاہ کے قریب لوٹا گیا ایک عرب تجارتی جہاز۔ جب اموی گورنر حجاج بن یوسف نے تاوان مانگا تو راجہ داہر نے صاف کہہ دیا کہ یہ علاقہ بحری قزاقوں کے کنٹرول میں ہے، ان کی دسترس سے باہر ہے۔ اور بس اس جواب کو بغاوت سمجھا گیا اور 711 عیسوی میں محمد بن قاسم کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر سندھ پر حملہ آور ہوا۔ دیبل، نیرون اور اروڑ میں خون ریز جنگیں ہوئیں، اور پھر 712 عیسوی میں وہ فیصلہ کن لمحہ آن پہنچا جس نے سندھ کی تقدیر بدل دینی تھی۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے اس موڑ پر جہاں ایک بادشاہ نے اپنی سرزمین کے لیے آخری جنگ لڑی۔ ذرا اس میدان جنگ کا منظر سوچے۔ نیرون کے قریب راجہ داہر اپنے مشہور سفید ہاتھی پر سوار فوج کی قیادت خود کر رہے تھے۔ وہ صرف حکم نہیں دے رہے تھے بلکہ اپنی فوج کے شانے بشانہ سب سے آگے کھڑے لڑ رہے تھے۔ اور پھر سن 712 عیسوی میں وہ لمحہ آیا۔ جنگ کے دوران ایک تیر راجہ داہر کو آ لگا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ ان کے گرنے سے صرف ایک بادشاہ کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ سندھ کی خود مختار سلطنت کا چراغ بھی ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ کسی بھی عظیم شخصیت کی کہانی اس کی موت پر ختم نہیں ہوتی بلکہ اصل میں تو وہاں سے اس کی وراثت کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ تاریخ نے راجہ داہر کو کیسے یاد رکھا؟ راجہ داہر کی شہادت کے بعد سندھ سیدھا اموی خلافت کا ایک صوبہ بن گیا، لیکن اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ تھی کہ ان کی بیٹیوں سوریا دیوی اور پریملا دیوی کو قیدی بنا لیا گیا، جن کی کہانی آج بھی اس خطے کی لوک داستانوں میں ایک بہت دردناک باب کے طور پر زندہ ہے۔ تو آخر وہ کون سی خوبیاں تھیں جو راجہ داہر کی شخصیت کو بناتی تھیں؟ سب سے پہلے تو ان کی غیر متزلزل ہمت، پھر ان کا انصاف، علم سے محبت، خواتین کا گہرا احترام، اور سب سے بڑھ کر اپنی مٹی سے ایک ایسی محبت جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور یہیں آ کر ان کی وراثت کی کہانی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، تاریخ کی کتابوں میں ان کی دو بالکل مختلف تصویریں ملتی ہیں۔ ایک طرف اسلامی تاریخ میں وہ ایک ایسے حکمران ہیں جن کے دور میں اسلام برِ صغیر میں داخل ہوا، دوسری طرف خاص طور پر سندھی قوم پرستی میں وہ ایک عظیم ہیرو ہیں جس نے بیرونی طاقت کے سامنے جھکنے سے انکار کیا اور اپنی مٹی کے لیے جان قربان کر دی۔
تو آخر میں یہ ایک بہت گہرا سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے کہ تاریخ کو ایک ایسے بادشاہ کو کیسے یاد رکھنا چاہیے جس نے اپنی سلطنت تو کھو دی لیکن اپنی عزت اور وقار پر آنچ نہیں آنے دی۔ اس کا جواب شاید کسی ایک کتاب میں نہیں بلکہ ہم سب کی اپنی اپنی سوچ میں چھپا ہے۔